السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کیسے کریں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ حضور ہم سے کتنا محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے، اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دن اور رات میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے اور اللہ سے اس امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ میرے اس امت کی ہر فرد وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے فکر تھی اور محبت تھی اس امت کے ساتھ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوا، صرف اس وجہ سے کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور یہ جنت میں جانے والا بن جائے، حضور نے اس کو معاف کیا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ تو جب حضور ہم سے محبت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر، اپنے اس امت کی خاطر ہر چیز قربان کر دی، تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا امتی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یعنی صرف یہ کہنے سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صرف ان الفاظ کے کہنے سے آپ کا محبت ثابت نہیں ہوگا۔ اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں چھوڑتا، اس کو کاٹتا ہے، یا ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کا زندگی وہ رسم اور رواج سے بھرا ہوا ہے، وہ ان تمام کاموں سے بھرا ہوا ہے جن کاموں سے ہمیں حضور نے منع فرمایا ہے، تو صرف اس کے کہنے سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ان کو عملاً وہ محبت وہ ظاہر کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا ہے اس دنیا میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، حضور اپنی اس امت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، تو اس امت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ یہ امت بھی حضور سے محبت کرے، لیکن صرف زبان سے نہیں کہ یہ زبان سے کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب گھر میں خوشی آ جاتی ہے تو پھر حضور کے طریقے چھوٹ جاتے ہیں، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کے طریقوں پر چلتے ہیں، یعنی وہاں پر پھر غلامی حضور کا نہیں، پھر اپنے نفسانی خواہشاتوں کے کرتے ہیں، وہاں پر وہ حیا، پردہ، وہ سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں، یا گھر میں غم آ جاتا ہے، کوئی میت آ جاتی ہے یا کوئی اور ایسی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، تو وہاں پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پہ یہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر حالت میں حضور کے طریقے کو اپنایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک راستے پہ جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا بچہ وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو اس نے وہاں پر اپنی سواری روک کر سواری سے اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لی، پھر دعا مانگی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب،
اس موقع پر آپ نے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، میں نے وہ طریقہ اپنا لیا، یعنی وہ طریقہ اپنایا جو حضور نے سکھایا تھا، وہ طریقہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یا شادی کے موقع پر آپ دیکھیں آج کل کے جتنے حالات ہے، جیسے حالات ہے، اس میں کتنے رسم اور رواج آ گئے، اس کا تو نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو اتنا آسان کیا تھا کہ ایک غریب سے غریب ترین انسان بھی وہ شادی کر سکتا تھا، لیکن ہم نے ان رسم اور رواج کی وجہ سے اس شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا اور اتنا مشکل بنا دیا کہ اگر کوئی شخص امیر بھی ہے وہ بھی بہت مشکل سے وہ شادی، اپنے بیٹے کی شادی یا اپنی شادی وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ مال بھی ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی اس کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں زنا ہے جو بہت زیادہ آسان ہو گئی، چند پیسوں پہ آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن شادی وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے لیے اس کا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کا کیا ہے کہ ہم نے اس عمل میں حضور کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، ہم اپنے طریقے سے شادیوں کو وہ کر رہے ہیں، اور اس میں قسم قسم کے رواج اور قسم قسم کے رسومات اس کو ہم نے شامل کیا، تو ہمارے لیے پھر مشکل ہو گئی، اور یہ مزید اور مشکل ہوتی جائے گی اگر ہم اس میں اپنے طریقے وہ نکالیں گے، بنائیں گے اپنے طریقے، تو یہ ہمارے لیے اور مشکلات پیدا کریں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنے بھی طریقے بتلائے ہیں اور ہمیں جتنے بھی طریقے سکھلائے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر اپنی زندگی گزارے تو یہ زندگی بہت بہترین ہے اور یہ زندگی بہت آسان ہے، اور ان طریقوں میں سکون بھی ہے، ان طریقوں میں اللہ کی رضا بھی ہے، ان طریقوں میں برکات بھی ہے، ان طریقوں میں اللہ کا رحمت بھی ہے۔ ہم نے ان طریقوں کو چھوڑا ہے اور اپنے طریقوں پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور حضور کی اصل اطاعت یہی ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی ان کے مطابق گزاریں، جس طرح آپ کو اللہ نے کہا ہے، جس طرح آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، اس طرح آپ اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ 1000 دفعہ زبان سے کہیں کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن عملی زندگی آپ اپنے طریقے پہ گزارتے ہو، عملی زندگی میں آپ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق وہ اعمال کرتے ہو، تو آپ اس دعوے میں جھوٹے ہو، آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور لوگوں کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سوچتے ہو اور آپ کو یہ چیز آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور اللہ آپ سے محبت کرے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں، تو آپ کو ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے تمام طریقوں کو، وہ چاہے جو بھی ہو، کھانے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، ہر طریقہ حضور اللہ نے اس کو محفوظ بنایا ہے، اور محفوظ طریقے سے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، دلائل کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، وہ تمام طریقے ہمیں اللہ رب العزت نے پہنچائے ہیں، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکے یا عمل نہیں کر سکتے۔ تو ان طریقوں کو اپنانا ہوگا اور ان طریقوں کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کی زندگی میں برکات آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ یہی طریقے تھے جو صحابہ نے ان طریقوں کو اپنی عملی زندگی میں لایا۔ یہی وہ طریقے ہیں جن طریقوں سے صحابہ آسمان کے ستارے بن گئے۔ صحابہ کے متعلق اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، جو بھی ان کو اپنا رہنما بنائیں گے، جو بھی ان کی طرح زندگی گزاریں گے، وہ ہدایت پائے گا۔ تو اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے ستارے بنا دیے، کیونکہ انہوں نے حضور کا طریقہ اپنایا ہوا تھا،
حضور کے طریقے پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیسے چمکایا۔ ہم نے ایمان تو لایا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن طریقے ہمارے وہ حضور کے نہیں ہیں، طریقے ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، تو یہ طریقے ہمیں اور نقصان کی طرف لے کر جائے گی۔ تو ان طریقوں سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے جو فیصلے کریں گے وہ ہماری کامیابی کے ضامن بنیں گے۔